بات کریں گے کمال کے بچپن کی. کمال کا وقت تھا اور یہ خوبصورت، یہ پیارا سا، یہ مدنی منا جس کو کہیں وہ کون تھا؟ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ سارے عالم کے منّے جن کی رعنائیوں پر قربان، جن کے صدقے، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، میری مراد میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی ہے. سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے. اب عرب کے لوگوں میں یہ ایک معمول تھا کہ اپنے بچوں کو ان کی عربی بھی بہترین ہو جائے اور گاؤں وغیرہ کی ہوا، آب و ہوا بڑی فریش ہوتی ہے، نشو و نما اچھی ہو، تو وہ دودھ پلانے کے لیے نواحی علاقہ جات میں، گاؤں وغیرہ میں بھجوایا کرتے. تو اب یہ شرف حاصل ہوا بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. یہ کیسے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ برکت ملی؟ اب اس کو ذرا سنیے گا اور ایمان تازہ کیجیے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ، یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، بنو سعدی قبیلہ تھا اور ایک ایریا ہے، وہاں سے وہ مکہ شریف وہاں کی عورتوں کے ساتھ آئیں اور تاکہ ہر سال بچے وہ لے کر آتی تھیں اور ان کو دودھ پلاتی. یہ ساری دائیوں کا معمول تھا اس گاؤں کی عورتوں کا، اور اس سے ان کی روزی روٹی کا گزر بسر ہوتا تھا. وہ کہتی اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا، میری گود میں میرا بچہ تھا اور فقر و فاقہ کی وجہ سے میرے پاس بھی اتنا، میرے جسم میں بھی اتنا دودھ نہیں تھا کہ میرے بچے کو پورا ہو سکے. اتنی غربت اور فقر و فاقہ کی زندگی گزر رہی تھی. رات بھر میرا بچہ بھی بھوک سے بلک بلک کر روتا تھا، تاہم میں اس کی دلجوئی کے لیے، دلداری کے لیے رات بھر میں اور میرے شوہر اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، بیٹھ کر باتیں کر کے وہ رات گزارنے کی کوشش کرتے. ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، اس اونٹنی میں بھی دودھ نہیں نکلتا تھا، وہ بھی بالکل لاغر ہو گئی تھی. مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر میں میں سوار تھی، وہ خچر بھی اتنا لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا. قافلے والے آگے چلے جاتے، میرا خچر پیچھے رہ جاتا تھا. وہ بھی اتنا کمزور تھا، یعنی ہر چیز میں کمزوری تھی، لاغر تھا معاملہ اور غربت تھی. کہتے بڑی مشکل سے یہ سفر طے ہوا. جب میں مکہ مکرمہ پہنچی تو وہاں عورتوں کے پاس ہم گئے بچے لینے کے لیے، لیکن جب بھی کوئی یہ جو دائیاں تھیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش اس لیے نہ کرتی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا تھا. تو وہ لوگ سوچتی تھی کہ وہ عورتیں سوچتی کہ ان کو لے کر جائیں گے تو والد تو ہے نہیں، تو پھر ہمیں کچھ اس میں رقم نہیں ملے گی، کہ انعام زیادہ نہیں ملے گا، تو وہ چھوڑ دیتی. بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی کہ میری جو کیفیت تھی، غربت تھی، میری کمزوری دیکھ کر مجھے بھی کوئی بچہ نہیں دے رہا تھا. خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو میں لے جاتی ہوں، کیونکہ چہرہ بڑا نورانی تھا، بہت ہی خوشگوار خوبصورت چہرہ تھا. بچے سے پیار ہو گیا دیکھ کر. بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اب جب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لیا اور واپسی کا وقت شروع ہوا، اللہ اکبر، کہتی مجھے کیا معلوم کہ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا لال نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب کا اجالا ہے، اور یہ ساری دنیا کے لیے ایک رہنما کا درجہ پا رہے ہیں. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا اور وہیں سے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. ان کی سوئی گویا قسمت جاگ اٹھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دودھ پلانے بیٹھی، وہی حلیمہ سعدیہ جن کے پاس اپنے بچوں کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہ ہوتا تھا، کہتی میرے جسم میں اس قدر دودھ آ گیا سبحان اللہ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا اور میرے بیٹے بھی جی بھر کر انہوں نے دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر آرام سے سو گئے. ادھر اونٹنی کو دیکھا تو وہ اونٹنی جس نے کئی ماہ سے، کئی دنوں سے دودھ نہیں دیا تھا، اس کے تھن بھی خود بخود دودھ سے بھر گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اس اونٹنی کا دودھ نکال کر میں نے بھی دودھ پیا، میرے شوہر نے بھی دودھ پیا اور دونوں بڑے سکھ اور چین کی نیند سو گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم سب گھر والے حیران تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور یہی کہتے تھے کہ یہ نبی پاک، یہ جو ایک بچہ ہمارے گھر میں آیا ہے، یہ سب انہی کی برکت ہے. یہ برکت والا
بچہ حلیمہ تم لائی ہو، حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کہا کرتے اب جناب یہ بابرکت بچہ لے کر، یہ خدا کی برکت گویا ہمارے ساتھ تھی، ہم لے کر چلے۔ تو اب فرماتی ہیں کہ جب اب گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، مکے سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، تو وہ خچر جو سب سے پیچھے رہ جاتا تھا اب وہ سب سے آگے چلنے لگا۔ لوگ پوچھنے لگے حلیمہ یہ وہی سواری ہے، یہ سواری چینج کر دی ہے، تمہارے خچر کو کیا ہو گیا؟ کیا کوئی تیز رفتار خچر خرید لیا ہے؟ اللہ اکبر! اب وہ خچر جو سب سے پیچھے رہ جاتا تھا وہ سب سے آگے ہے۔ یہ برکت تھی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہم اپنے گھر پہنچے تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، لیکن گھر پہنچتے ہی، قدم رکھتے ہی، نبی پاک کی جلوہ گری ہوتے ہی گھر میں جتنی بکریاں ہیں سب کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر گئے۔ کہتی میری بکریاں جب چراگاہ سے روزانہ واپس آتی تو اس کے تھن بھرے ہوتے، وہ فربا اور تازہ ہونے لگی۔ لوگ کہتے لگے کہ جہاں سے حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چارہ کھاتی ہیں اپنی بکریاں بھی وہاں بھیجو، لیکن ان کی بکریاں ساتھ بھی جاتی، وہ اتنی فربا ہو کر اتنی زیادہ دودھ دینے والی بن کر نہیں آتی تھیں۔ جو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والوں کو برکتیں ملنا شروع ہوئیں اور سب نے یہ ریئلائز کر لیا کہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ اس نورانی چہرے والی ہستی کا کمال ہے کہ جب سے گھر آئے ہیں گویا تقدیر کا ستارہ چمک اٹھا ہے۔ جبھی تو وہ شاعر کہتے ہیں نا، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا